بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ احسان الہی ظہیر جنہوں نے فرقوں پہ بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور خاص طور پہ شیعوں کو ٹارگٹ کیا، میں آج ان کی کتاب الشیعہ والسنہ، اس میں جو انہوں نے چالاکیاں کی اور جھوٹ لکھے وہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے لانے والا ہوں۔ اور احسان الہی ظہیر اپنی اس کتاب کے بارے میں اتنے زیادہ وہ تھے کہ وہ اپنی اگلی کتاب الشیعہ والاہل بیت میں لکھتے ہیں کہ الشیعہ والسنہ کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، اور بلکہ ایک مجھے عمرے پہ جب ایک شیعہ عالم ملے، انہوں نے کہا کہ ہاں جو ہماری کتابوں میں آپ نے لکھا ہے وہ ویسے ہی لکھا ہے اور ہم ایسے ہی ہیں، مگر یہ سب باتیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں جو انہوں نے دوسری کتاب میں بھی لکھی، قطعاً جھوٹ ہے۔ ابھی میں ان کی اصلیت آپ کے سامنے حقیقت ان کی دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے، میں نے الٹے ہاتھ پہ انہی کی کتاب کا اسکین اور سیدھے ہاتھ پہ ریفرنس کا اسکین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 75 پہ وہ لکھتے ہیں ایک روایت ہماری کتاب سے، اپنی بات کی تردید پر آپ غصے میں آ گئے۔ یہ بریکٹ میں جو انہوں نے لکھا ہے یہ انہوں نے اپنے پاس سے اضافہ کیا ہے، ایسا روایت میں کہیں نہیں لکھا، اور فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوتا تو میں انہیں بتاتا کہ میں ان دونوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کے پاس ماضی کا علم تو تھا مگر وہ حال اور مستقبل کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے، جبکہ مجھے قیامت تک کے تمام واقعات کا علم ہے۔ اس کا ریفرنس انہوں نے لکھا اصول کافی جلد 1 صفحہ 290۔ میں نے اصول کافی کتاب الحجت کا روایت یہی روایت سائڈ میں آپ کو اسکین کر دی ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے کیسے چوری کی، اور آخری کا جملہ کھا گئے۔ روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، اور ہم نے یہ علم رسول اللہ سے ورثے میں پایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ دیکھیے یہ علم غیب نہیں ہے، یہ بلکہ وہ علم ہے جو رسول اللہ سے ورثے میں پایا، یہ کھا گئے جان کر کے، کیونکہ انہیں پتا تھا ان کا پول کھل جائے گا۔ یہ اصل میں ائمہ پہ علم غیب کا بہتان لگا رہے ہیں شیعوں پہ۔ اب ہم آگے ان کے دوسرے آپ کو دکھاتے ہیں پول۔ دوسری روایت دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے مجھے سب اشیاء کا علم ہے، جو کچھ جنت دوزخ میں مجھے اس کا بھی علم ہے، اسی طرح مجھے گزشتہ واقعات اور ہونے والے واقعات کا بھی علم ہے۔ اصول کافی اور ریفرنس دیا ہوا ہے، جبکہ میں نے اسکین بھی کر دی عربی متن کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے جو اصل روایت ہے اس میں آگے یہ روایت ختم نہیں ہوئی، ادھر آگے ہے پھر کچھ دیر سکوت کیا اور غور کیا اس پر کہ جو اس کو سنے گا اس پر شاک گزرے گا، فرمایا میں نے جانا ہے کتاب خدا سے جس میں خدا فرماتا ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ دیکھیے امام نے فرمایا کہ جو یہ مجھے علم ہے وہ میں نے قرآن مجید سے حاصل کیا کہ جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اصل میں ائمہ کو جو علم تھا وہ دو ہی طریقوں سے تھا، ایک تو قرآن مجید سے اور دوسرا جو رسول اللہ سے ورثے میں ملا تھا، یہ اس کو کھا گئے ہیں۔ دیکھیے دوسری روایت میں بھی، اور توضیح میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اصول کافی میں توضیح میں نیچے، علم غیب خدا کے لیے مخصوص ہے اور نبوت حضرت پر ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جھوٹ دیکھیے آپ احسان الہی ظہیر کا۔ اب آپ دوسری روایت میں دیکھیے پیج نمبر 79 پہ کہ روایت دیتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ دنیا اور آخرت امام کے قبضہ اختیار میں ہے، جسے چاہے اور جو چاہے عطا کر دے۔ یہ بھی انہوں نے آدھی روایت لکھی ہے، جبکہ سیدھے ہاتھ پہ اصول کافی اسی باب کی تمام روایتیں آپ کے سامنے عربی متن کے ساتھ ہیں۔ پہلی روایت میں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امام کے لیے جائز ہے۔ امام نہیں گزارتا کوئی ایسی رات کہ اس کی گردن پر کوئی ایسا حق ہو جس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے۔ دوسری روایت دیکھیے، فرمائے امام محمد باقر علیہ السلام نے جب خدا نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام روئے زمین کا ان کو مالک بنا دیا، آدم علیہ السلام کو، بس جو کچھ آدم علیہ السلام کے لیے تھا وہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سب ائمہ آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ اور دیکھیے نیچے والی روایت میں بھی دیکھیے کہ صاف صاف فرمائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، اور میرے اہل بیت کو اللہ نے زمین کا مالک بنایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیسے روایتوں کو آدھا کر کے سر دیا، دنیا اور آخرت امام کے قبضہ اختیار میں جسے چاہے عطا کر دے، جبکہ بہت اس میں دوسری باتیں ہیں۔ اور دیکھیے جتنا علم غیب کے چیپٹر میں انہوں نے جھوٹ بولا ہے اتنا کسی اور چیپٹر میں شاید نہ بولا ہوں۔ پیج نمبر 70 پہ احسان الہی ظہیر لکھتے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو امام غیب کا علم نہیں رکھتا اور اپنے انجام سے باخبر نہیں ہوتا وہ لوگوں کے لیے حجت نہیں۔
اور دیکھیے اس میں نیچے یہ جو حاشیہ انہوں نے لگایا اس میں لکھتے ہیں اس واضح نص کے بعد لطف اللہ صافی کا یہ کہنا کہ شیعہ اپنے اماموں کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے کذب و بددیانتی کا مظہر ہے۔ اب آپ اصل میں دیکھیں کہ کاذب ہے کون، جھوٹا کون ہے، بددیانتی کون کر رہا ہے۔ اصول کافی کی اصل روایت دیکھیے عربی متن کے ساتھ، ای امام لا یعلم ما یصیبہ ویلا ما یصیبہ۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا مصیبت پہنچے گی، عربی میں بھی ہے ما یصیبہ، کہیں پہ بھی غیب کے علم کی بات نہیں ہے، اور اس کا انجام کار کیا ہوگا تو مخلوق خدا کی رہنمائی نہیں۔ دیکھیے انہوں نے لفظوں کے ساتھ کیسا کھیل کیا ہے، مذاق کیا ہے۔ اب سامعین کرام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصول کافی کے وہ صفحات دکھاتا ہوں کہ جس میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اسم اعظم کے حوالے سے کہ ہاں آپ اس میں پوری روایت پڑھیے گا، تیسری لائن میں دیکھیے ہمارے پاس اسم اعظم کے 72 حروف ہیں اور ایک حرف اللہ کے پاس ہے، اسی سے ممتاز ہوا وہ علم غیب میں، اور نہیں ہے طاقت و قوت مگر عظیم المرتبت خدا سے، یعنی خدا نے سارا علم نہیں دیا بلکہ 73 میں سے 72 اسم اعظم کی تعلیم رسول اللہ کو فرمائی اور اس کے ذریعے امام ائمہ تک پہنچی۔ اب آپ کو میں دوسری روایت دکھاتا ہوں، دیکھیے یہ بھی اصول کافی کتاب الحجت پیج نمبر 130 پہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں پورا علم تو خدا کے پاس ہے، لیکن جتنا علم بندوں کے لیے ضروری ہے وہ اوصیہ رسول کے پاس ہے۔ اور آگے دیکھیے جو میں نے ریڈ سے مارک کیا وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول بذریعے وہی خدا سے لیتے ہیں، اوصیہ پر وہی نازل نہیں ہوتی۔ یہ بھی احسان الہی ظہیر کی کتاب میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شیعہ اپنے اماموں پہ وہی کو مانتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب حضرت عمر ابن خطاب دیکھیں تو رسول اللہ کی حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نبی نہیں تھے مگر ان پہ وحی آتی تھی، اگر آج ہم میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہمارے اصول کافی کتاب الحجت پیج نمبر 130 لکھا ہوا ہے کہ اوصیہ پر وحی نازل نہیں ہوتی، جس کا وہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں، اس کے برعکس صحیح بخاری میں حضرت عمر پہ وحی آتی ہے، وہ انہیں نہیں دکھتا احسان الہی ظہیر کو۔ دیکھیے علم غیب کی نفی پیج نمبر 149 اصول کافی کتاب الحجت، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے دو علم ہیں، ایک وہ جن کو ظاہر کیا اپنے ملائکہ انبیاء و مرسلین پر جو ان سب پر ظاہر ہے اس کی تعلیم ہم کو بھی دی ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو اس نے اپنی ذات سے مخصوص کیا اور کسی کو اس سے مطلع نہیں کیا، جیسے علم بظہور قائم آل محمد علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیے ادھر بھی نفی کی ہے، اور دوسری روایت دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے دو علم ہیں، ایک وہ جو اس کے پاس ہے اور کسی پر اسے مطلع نہیں کیا، دوسرا وہ علم ہے جو اس نے ملائکہ اور مرسلین کو دیا ہے، بس جو ملائکہ اور مرسلین کو دیا ہمارے پاس ہے۔ تیسرا دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے دو علم ہیں، ایک علم دیا ہوا دوسرا نہ دیا ہوا۔ تو آپ خود ہی دیکھیے وہ شیعوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ائمہ کو کل کا عالم مانتے ہیں، عالم الغیب بالکل۔ اب آپ مزید دیکھیے کہ احسان الہی ظہیر جو کہ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، روایتیں آدھی لکھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ذکر غیب اصول کافی پیج نمبر 150 کتاب الحجت میں امام رضا علیہ السلام سے ایک مرد فارسی نے پوچھا کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ جب ہمارا علم کشادہ ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں، یعنی الہام سے یا فرشتے کی خبر دینے سے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم نہیں جانتے۔ یہ دیکھیے اور آگے وضاحت بھی ہے، اللہ نے اپنا بھید سونپا جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل نے رسول خدا کو، اور انہوں نے جس کو چاہا سپرد کیا، تو ائمہ کا علم رسول سے ملا ہے، اور یہ پھر بھی غیب کی نفی کر رہے ہیں، یہ کل غیب کے عالم نہیں ہیں، جس کا انہوں نے الزام لگایا اپنی اس کتاب میں، اور کہتے ہیں کہ کوئی آج تک شیعہ جواب نہیں دے سکا۔ ارے میں جو ہوں وہ عالم بھی نہیں، ایک گنہگار معمولی سا بندہ ہوں جو آپ کی پول کھول رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کسی نے جواب نہیں دیا، عمرے پہ لوگ آپ کے وہ ہو گئے، شیعہ کہنے لگے آپ نے کیا لکھ دیا، ہماری کتاب میں ایسا ہی ہے۔ افسوس، صرف آپ کے اپنے بندے ہی جو آپ کو امام الاثر مانتے ہیں وہی آپ کی باتوں میں آ سکتے ہیں، ہم محبان اہل بیت نہیں۔ اور اب آخر میں اصول کافی کی ایسی روایت پیش کرنے والا ہوں کہ جس پہ بات ہی تمام ہے، سب ثابت ہو جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ۔ دیکھیے اصول کافی پیج نمبر 152 کتاب الحجت، میں آگے تھوڑا پڑھتا ہوں۔ بھری مجلس میں فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، غیب کا حال تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا،
جیسا کہ سورہ نمل میں فرمایا ہے میں نے ایک بار ایک کنیز کو مارنا چاہا، وہ بھاگی، مجھے علم نہ ہوا کہ وہ کس گھر میں چھپی۔ اب آپ اس روایت کو تو پڑھتے رہیے گا، نیچے توضیح میں دیکھیے، مذکورہ بالا حدیث میں جو امام علیہ السلام نے غیب دانی کی اپنی طرف سے نفی فرمائی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ علل اطلاق علم الغیب خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ انبیاء اور مرسلین اور ائمہ علیہ السلام تو ان کی غیب دانی بالذات نہیں بلکہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے، جو آئندہ یا ماضی کے متعلق جس چیز کا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ جس چیز کا، کل غیب کا علم عطا نہیں کرتا، جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کا سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے مرتضی رسولوں کے۔ اب دیکھیے جو ائمہ کو ملا وہ انہی رسول اللہ سے ملا، اور رسول اللہ کو اللہ نے دیا، اور وہ بھی کل غیب نہیں۔ آپ نے ہماری کتابوں سے دیکھ لیا احسان الہی ظہیر کی حقیقت، اس کتاب اشیاء و سنہ، جس پہ اہل حدیث حضرات بہت فخر کرتے ہیں کہ اس نے شیعت کا پول کھولا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ ہمیں سب کو ہدایت دے۔